الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو اور بزرگوں، مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے. اس کی حساسیت، اس کی سینسٹیوٹی اپنے ایمان اور اسلام کے اندر بہت زور پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اسلام کفر کے یکسر مخالف اور اس کی ضد ہے. تو ایمان پر جمنا اور اسلام کو اس کے تقاضوں سمیت قبول کرنا، یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے. دین اسلام صرف اسلام کے مذہب کو ماننے کا نام اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام نہیں ہے. جیسا کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں اسلام کیا ہے اور دین کو مان لو، بس مذہب کو مان لو کہ اسلام مذہب برحق ہے تو ہم مسلمان اور ہم ایمان والے، ایسا نہیں ہے. ایمان اس بات کا بھی نام ہے کہ جیسے آپ اسلام کو برحق سمجھتے ہیں، وہیں اسلام کے مقابلے میں جتنے باطل مذہب اور باطل دین ہیں ان سے برات کا بھی اظہار کریں، کیونکہ سکہ اب اس روئے زمین پر دین کا وہ صرف اسلام کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین اللہ کے نزدیک جو قبول ہے اسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت، نصرانیت، یہود کے پاس تورات تھی، حضرت داؤد کے پاس زبور تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنی شریعت تھی، حضرت نوح کی اپنی شریعت تھی، آدم علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی. وہ ساری شریعتیں اپنے اپنے زمانے میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو لے کر آئے تو وہ سارے ادیان منسوخ ہو گئے. اب ایک ہی دین ہے، اسلام. بس اسلام کے علاوہ دیگر دینوں کو برحق سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ بھائی سارے مذہب ہی ٹھیک ہے، سارے مذہب ہی ٹھیک ہے، غلط ہے، ایمان کے سراسر خلاف. اللہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی دین کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام، بس اسلام کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بات سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بڑی مشہور شخصیات اور بڑے منصب والے بعض اوقات اپنی نوکری بچانے کے لیے بہت عام سا یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم سب مذاہب کو فالو کرتے ہیں، ہمارے نزدیک سب ٹھیک ہے. غلط، یہ کفریہ جملہ ہے کہ ہم سب کو فالو کرتے ہیں. یہ کفریہ جملہ ہے. ایک ہی دین ہے، بس اب اسلام میں آ گئے، اب مسلمان اور اسلام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب مسلمان بن گئے ہو نا، اب اسلام میں پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا.
جو اچھا لگا وہ کر لیا، جو اچھا نہ لگا چھوڑ دیا، ایسے نہیں چلے گا. اب پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مشہور عالم ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میں مسلمان ہوں، اسلام میرا مذہب اب ہے. ایک زمانے میں یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کتاب کے بڑے عالم تھے. کہنے لگے کہ مجھے یہودی مذہب کی جو بات ہے کہ ہفتے کے دن وہ گوشت نہیں کھاتے اونٹ کا، تو میں اس پر اگر عمل کر لوں تو اسلام کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا کہ ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت نہ کھائے. بھائی میں اور آپ بھی تو نہیں کھاتے نا ہفتے کے دن، ہم تو ویسے ہی نہیں، بہت کم کھاتے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ بھئی ہمارے پرانے مذہب کے اندر، یہود کے اندر اونٹ کا گوشت ہفتے والے دن نہیں کھاتے، تو آپ کی اجازت ہو تو میں اس بات پر عمل کر لوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو جب اسلام میں آ گئے ہو اب پرانی باتیں بھول جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ادھر ادھر کے راستے مت ڈھونڈو کہ آدھا اس کو مان لیا آدھا اس کو مان لیا. لہذا ایمان اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس مذہب کو ٹھیک سمجھنا ہے وہیں دوسرے مذاہب اور ادیان باطلہ سے ببانگ دہل برات کا اظہار کرنا ہے کہ بھئی وہ دین غلط ہے. ہاں وہ مائنورٹیز ہے آپ کی اقلیت میں، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ ویزا دے کر امان میں رہ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف تلوار نہیں نکال سکتے، ان کے خلاف برسر بیکار نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی بات کو درست بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب ایک ہی سکہ اسلام. اور ہمارے نزدیک تو ہماری اس دین اسلام کی بڑی روشن خیالی یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان ہے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا حضور کتنے انبیاء آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تقریباً 1,24,000 انبیاء. ایمان والا جب ایمان لاتا ہے تو ان تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے، جن میں سے چند کے نام تو قرآن نے ذکر کی ہے. قرآن میں 25 انبیاء کا تذکرہ ہے اور 3 انبیاء کا تذکرہ علی اختلاف الاقوال احادیث کے اندر ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء میں صرف 28 کے نام مجھے اور آپ کو پتا ہے قرآن اور حدیث کی، باقی کے نام نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کچھ کے نام اور قصے آپ کو بیان کیے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کتنے ہی ایسے جن کا کوئی قصہ ہی بیان نہیں کیا، نام بھی نہیں پتا. لیکن ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسا ہی ایمان ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ویسے ہی ایمان حضرت عیسیٰ پر بھی ہے، ویسے ہی ایمان حضرت موسیٰ پر بھی ہے، ویسے ہی ایمان تمام انبیاء پر ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ تو صرف اپنے نبی کو برحق سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے. ہم تو تمام انبیاء کو صحیح، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور پیمبر اور نبی اور رسول اور سب کو برحق سمجھتے ہیں. لیکن شریعت، جس شریعت کو مانتے ہیں وہ ایک ہی شریعت ہے اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. 25 دسمبر جو دن عنقریب آ رہا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. حالانکہ خود کرسچنز اور عیسائی کمیونٹیز کا اس کے اندر برسوں سے اختلاف ہے. چنانچہ جرمن کیتھولک کے نزدیک وہ تو کہتے ہیں کہ 25 دسمبر ہے. مشرقی کلیسا والے 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم پیدائش مناتے ہیں اور آرمنی کلیسا والے 19 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں. لیکن محققین اور مورخین کی تحقیق کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر، بائبل میں انجیل کے اندر خود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت رات کے وقت چرواہا باہر بکریاں چرا رہا تھا اور جس مقام پر پیدائش ہوئی اس مقام کا نام ہے بیت اللحم. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس دسمبر کے مہینے میں ایسی سردی ہے کہ رات کے وقت انسان باہر نہیں نکل سکتا. اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں کے آگے میں آپ کو تلاوت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ اور ان کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی بات بتاؤں گا، اس کے اندر کھجور کے درختوں کا تذکرہ ہے کہ مریم بی بی آپ کھجور کے تنوں کو ہاتھ لگائیے، اس سے کھجوریں نکلیں گی. تو سردیوں کے موسم اور خاص کر دسمبر میں کھجوروں کی پیدائش ہوتی نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے. لہذا ان عیسائیوں کرسچنز کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ 25 دسمبر کو یوم پیدائش ہے، یہ عقیدہ مورخین اور محققین کی نظر کے اندر یکسر بالکل غلط ہے۔ اس دن کو یہ لوگ کرسمس کے دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ کرس یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے کرس اور ایک ہے میس۔ کرس کا مطلب ہے مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کے مادرزاد اندھے کے اوپر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو مسح کرتے ہی اس کی بینائی لوٹ آتی تھی، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ تو کرس کہتے ہیں مسیح کو، اور میس کہتے ہیں اجتماع کے دن، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتماع کے دن کو کرسمس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور میری کا مطلب ہے مبارکباد۔ جو میری کرسمس کا عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی ہے، تو اس کی مبارکباد کے طور پر کہتے ہیں میری کرسمس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن اور پیدائش کا دن مبارک ہو۔ اور سادہ لوہی کے اندر ہمارے مسلمان اسی تاریخ کو اس عقیدے کا اظہار بعض اوقات لکھ کر پوسٹوں پر یہ کر دیتے ہیں جو سراسر کفری عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ اللہ کی اولاد ہے، اس پر قرآن مجید نے سخت تنبیہ کری ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ نصارہ کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم اتنی عجیب و غریب چیز لے کر آئے ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ تکاد السماوات یتفطرن من، کہ اللہ نے اولاد جنی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ پہاڑ لرزہ لرزہ ہو کر وہ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ کے لیے اولاد مانتے ہو، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے اولاد ہونا اس کی شایع نشان نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی بندگی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم کو تو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد ہیں، آپ اللہ کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ اس پر یہ آیت قرآن مجید کی مختصر سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک یکتا اور برحق، اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اولاد جنی نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا وزیر، کوئی اس کا نصیر، کوئی اس کا مثیل، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن سادہ لوہی کے اندر 25 دسمبر کو میری کرسمس منانا یا یہ الفاظ زبان سے نکالنا یا اس موقع پر ہدایہ کی لین دین کرنا یا مبارکباد دینا اور سمیٹنا اور وصول کرنا، یہ سخت ناجائز اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بات ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس اسلامی ملک پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں میں ایک وفاقی وزیر کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں دیگر ادیان کا بھی احترام کرتے ہوئے کرسمس ٹری لگانا چاہیے، کہ بھئی ہم جب رمضان کے اندر سیل لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو ہم ان دنوں کے اندر کرسمس ٹری لگائیں۔ بلکہ پنجاب کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس عقیدے کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سراسر دین اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ دین اسلام کا مطلب ایک بار پھر سمجھ لیجئے، اسلام کو ماننا دین نے، اسلام کو ماننا دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اسلام کو مانیں ویسے ہی دیگر سارے ادیان باطلہ سے برات کا اظہار کریں کہ وہ دین غلط ہے، باطل ہے، یہ بھی ایمان کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد ہے۔ ان دیوالیوں کی تقریبات میں، کرسمس کی تقریبات میں مسلمان شریک ہو رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان کے بڑے آفیشلز اور گورنمنٹ کی شخصیات شریک ہو رہی ہیں کہ بھئی ہمیں ان مذاہب کا احترام ہے۔ کوئی احترام نہیں ہے، وہ خدا کے ہاں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کے احترام میں جا رہے ہیں۔ کہاں ہے ایمان؟ کیسا ایمان بچا اور کیسا اسلام بچا؟ قرآن مجید نے بالکل صراحتاً بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کے والد کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام تھا حنہ۔
یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی اولاد میں سے تھے، حضرت عمران اور حنہ۔ جب حضرت حنہ کو امید ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور ساتھ ہی اللہ سے کہا اللہ یہ میں نے نظر مانی ہے فتقبل منی، آپ میری اس نظر کو قبول فرما لیجیے۔ فلما وضعتها، جب حنہ کی یہاں پیدائش ہوئی تو قالت ربی انی وضعتها انثى، مانگا بیٹا تھا بیٹی ہو گئی۔ اب کیا کریں، کہا تو تھا کہ بیٹے کو وقف کریں، بیٹی کو کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ حنہ فکر نہ کریں، فتقبلها ربها بقبول حسن، ہم اس بیٹی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر لیتے۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کا طریقہ یہ کیا کہ بیت المقدس کے امام تھے اور وہاں کی جو دیکھ بھال کرتے تھے وہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ بھائی میں اس کو بیت المقدس میں لے جاتا ہوں، میں وہاں کا امام بھی ہوں اور یہ وہیں پر رہا کرے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑی بابرکت بچی ہے، قرآن ڈالیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ جب وہ سارے لوگ مل کر مریم کو اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے قرآن دازی کر رہے تھے۔ ہم آپ کو بطور وحی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ سارے لوگ کہنے لگے مریم کو ہم کفالت میں رکھیں گے۔ حضرت زکریا نے کہا بھائی ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، میں ان کا خالو ہوں، اس کا امام بھی ہوں، تو میرا زیادہ حق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن دازی کریں۔ قرآن دازی میں یہ طے کیا کہ جن قلم سے وہ کتاب لکھا کرتے تھے وہ قلم سب لوگ اپنے اپنے علماء کرام لے آئیں، پانی میں ڈال دیں۔ جس کا قلم پانی کے اندر چلا گیا تو اس کو نہیں ملے گی، جس کا قلم پانی کے اوپر ٹھہر گیا اس کو مل جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جس سے وہ اللہ کی کتاب لکھا کرتے تھے وہ پانی کے اوپر ٹھہر گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت شروع کر دی، تو کفلھا زکریا، اور اس کی کفالت میں لے کر حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو مسجد کے اوپر کا حصہ، محراب اس زمانے میں مساجد کے اندر اوپر کی طرف ہوتا تھا، وہاں محراب کے اندر ان کو رکھ دیا۔ لیکن عجیب منظر یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی حضرت مریم کے پاس زکریا جاتے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل۔ وجد عندها رزقا، کہتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کیسے؟ مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہے دے دے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اس وقت اللہ سے دعا کری کہ اللہ جب آپ اس مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں تو اگرچہ میری ہڈیوں میں گوشت نہیں ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، تو مجھے اولاد بھی نواز دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انک سمیع، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو خوشخبری سنائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب ایک بیٹے سے نوازیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی آپ کی طرح اللہ کا نبی ہوگا۔ حضرت مریم کے کرامتوں کے، ان کے معجزات کے چرچے پورے ملک کے اندر شرقاً و غرباً پھیل گئے تھے۔ اس دوران حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ سورہ مریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی اذکر فی الکتاب مریم، آپ ان لوگوں کو مریم کا واقعہ سنائیے، اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، کہ جب یہ مریم اپنے گھر سے تھوڑا سا الگ ہو کر مشرقی حصے میں چلی گئی کہ میں وہاں پر غسل کرتی ہوں، اور غسل کرنے کے لیے فاتخذت من دونہم حجابا، اپنے گھر والوں سے پردہ درمیان میں لگا لیا۔ ابھی غسل کرنے ہی والی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، فرشتے کو اگر کوئی اپنی اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر کا سائز اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور نے جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل کو اس حالت میں دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک انسان کی صورت بنا کر حضرت مریم کے اچانک سامنے آ گیا۔
قالت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بھائی اگر تم خدا ترس ہو تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یا کیا کرنے آ گئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ آپ کے گریبان میں اپنی روح پھونکوں اور اس سے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لأہب لک غلاما زکیا۔ قالت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بندے نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی ایسی عورت بھی نہیں ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کذالک هو ربک علیہ ہین، آپ کے رب کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تمہارے بیٹے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام؟ ہاں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی اور رحمت کا ذریعہ بنا دیں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے ہو چکا ہے، اب آپ کی کوئی سنی نہیں جائے گی۔ فَحَمَلَتْهُ، پیٹ کے اندر امید سے ہو گئیں، اور فوراً ہی بعض روایات کے مطابق 3 دن کے اندر ان کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ جب درد ذہ شروع ہوا فانتبذت به مکانا قصیا، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ بولیں گے تمہارا تو شوہر نہیں، شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ تو بہت گھر سے دور چلی گئی۔ فجاء المخاض الى جذع النخلہ، ان کو درد ذہ شروع ہوا ایک کھجور کے درخت کے پاس، تو انہوں نے اس وقت کہا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کچھ بھی نہ رہتی، کہ میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ میری تو کرامت کے اتنے چرچے، میرے معجزات کے چرچے، لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہاں سے آ گیا؟ فناداها من تحت، حضرت جبرائیل نے ان کو تھوڑا دور کھڑے ہو کر کہا اللہ تحزنی، مریم اب غم نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے دیکھیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایک نہر نکال دی ہے، اس نہر کے پانی کو خوش لطف سے اور فرحت اور مسرت سے دیکھتے رہیے، آپ کا درد اور درد ذہ اور جو دوسرے آپ کو تصورات آ رہے ہیں ہلکے محسوس ہوں گے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا کھڑے ہو کر کھجور کی ٹہنی کو ایسے ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بڑی پیاری سی نرم نرم پکی ہوئی کھجوریں آپ کی گود میں گریں گی، کُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیں پیے اور آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب لوگ آپ کو دیکھیں اور پوچھیں یہ کیا ہوا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آج میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، پہلی شریعتوں کے اندر چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، چونکہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے تو میں آج بات نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد جب ان کے خون کے معاملات اور نفاس کی مدت پوری ہو گئی، فاتت به قومها تحمل، اپنی گود میں اٹھا کر اس بچے کو لے کر جب آئیں تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ کیا عجیب و غریب یہ چیز لے کر آئی ہو، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا جو حضرت ہارون کی طرف نسبت کر کے رکھا تھا، تو وہ نام کے اشارے سے کہا کہ تمہارا بھائی ہارون تو بڑا اللہ والا آدمی تھا، اور تمہارے ابا جان ماں کان ابوک امرا سو، تمہارے ابو بھی برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی ایسی ویسی نہیں تھی، تم کہاں سے لے آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، فاشارت الیہ، انہوں نے بولا کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتی، اور اشارہ کیا بچے کی طرف، تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمارا مذاق اڑاتی ہو، اس گود کے بچے سے ہم بات کریں گے؟ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائیں کروٹ لی اور اپنی انگشت شہادت بلند کری اور ان سے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے پہلی ضرب تھی عیسائیت اور نصرانیت کے عقیدے کے اوپر کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ اور کیا آپ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کے دنوں کو مناتے ہیں سادہ لوہی کے اندر کہ جن کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلی ضرب تھی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ ان قریب مجھے
انجیل کتاب سے نوازیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، اور جہاں میں کہیں ہوں گا بابرکت ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کے احکامات کی تعلیم دوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کی نسبت والدہ کی طرف ہوتی ہے، اور عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق اور سچ بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن، جب اللہ کو کسی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وان اللہ ربی وربکم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا، تم اسی کی پیروی کرو اور بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اتنے چھوٹے بچے نے ماں کی گود میں انگشت شہادت بلند کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ میں بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو پھر سادہ لوہی کے اندر ہم مسلمانوں کو اس قسم کے الفاظ اور ان کی تقریبات میں شرکت اور ان کے ہدایہ کا لین دین، اس سے برسر عام اور کھلے دل کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے ان دنوں کے اندر، کوئی ہدیہ کرسچنز کی طرف سے، تو اس کے حلال اور حرام ہونے میں تفصیل تو یہ کہ اگر اس کے اجزائے ترکیبیہ اور انگریڈینٹس حلال ہے تو کھانا حلال ہے، لیکن چونکہ مشابہت اس لیے ہے کہ کہیں انہوں نے اپنے دین اور مذہبی تہوار کی بنیاد بنا کر یہ ہدایہ کا لین دین کر رہے ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے ہدایہ کے لین دین سے بھی آپ احتیاط کریں، کیونکہ آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہوا تھا وہ سادہ لوہی کے اندر کچھ لوگوں نے موم بتیوں سے شروع کیا تھا، اور موم بتیوں کے بعد اب اس 25 دسمبر کو خالی ایک ملک انگلینڈ کے اندر 1.25 ارب کی شراب اس دن کی خرید و فروخت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کے نام پر، نبی کے نام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ لہذا ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں بڑا حساس رہنا چاہیے کہ دین اسلام صرف اسلام کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام دیگر تمام ادیان باطلہ سے برات کا نام ہے، کہ ہمارا مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی دین ہیں ان سب سے میں برات کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل دین ہے، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہی ہمارے دین کی خاصیت ہے اور یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔